کیا واقعی تہجد پڑھنے سے میریکل ہوتے ہیں؟ تو اپنی زندگی میں ایسا محسوس کیا کہ آپ تنہا ہیں، اداس ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں ہر رات ایک ایسا وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ خود آسمان اور دنیا پر اترتے ہیں؟ السلام علیکم، ویلکم ٹو خانزادہ ولاگس۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید سب بہت خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تہجد کی نماز کے بارے میں۔ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ تہجد کی نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، کس چیز کے لیے پڑھی جاتی ہے، کون سا وقت ہوتا ہے تہجد کا، یا کس چیز کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں، کیا ہماری اس کو پڑھنے سے حاجات پوری ہو سکتی ہیں، کیا واقعی تہجد پڑھنے سے میریکل ہوتے ہیں؟ تو آج کی ویڈیو میں یہ سب میں ڈیٹیل شیئر کروں گی۔ تو آپ لوگوں نے جلدی سے میرے اکاؤنٹ کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ میں انشاءاللہ ضرور لکھنا ہے، کیونکہ آگے میں دعا بھی شیئر کروں گی کہ جو آپ تہجد کے ساتھ پڑھیں گے، جو آپ اپنے ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ شادی ہے، نکاح ہے، کاروبار ہے، رزق ہے۔ تو کہتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ۔ اچھا، یہاں پہ نا میں ساتھ ساتھ اسکیچنگ کر رہی ہوں اور پیچھے اب میں وائس اوور کروں گی۔ یہ اسکیچنگ کرنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ ویسے میں آپ کو اپنا ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ اسکیچنگ جو ہے نا وہ مجھے میری فیوریٹ ہابی ہے اور مجھے بہت پسند ہے یہ کرنا۔ اچھا جی، تو آپ لوگ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے کبھی زندگی میں ایسا محسوس کیا کہ آپ تنہا ہیں، اداس ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں ہر رات ایک ایسا وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ خود آسمان اور دنیا پر اترتے ہیں اور پھر وہ پوچھتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے دوں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں قبول کروں؟ یہ وقت ہے تہجد کا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، تہجد رات کی آخری حصے میں پڑھی جانے والی نفلی نماز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فرض نماز نہیں ہے، یہ نفلی نماز ہے، لیکن یہ سب سے عظیم عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ ہر حال میں، خوشی میں، غم میں تہجد کے لیے اٹھتے تھے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے نفلی ہے۔ یعنی اللہ نے خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی نماز دینے کا حکم دیا۔ تہجد صرف نماز نہیں ہے، یہ ایک ملاقات ہے آپ اور اللہ کے درمیان، ایک ایسی ملاقات ہے جہاں صرف آپ کی دعا اور اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ یعنی کہ جس رات میں پڑھی جاتی ہے، اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ لوگ اس کو 2، 2:30، 3 بجے کے قریب پڑھیں گے۔ اس کو آپ لوگوں نے فجر سے پہلے پڑھنا ہے۔ تہجد کی نماز فجر سے پہلے پڑھی جاتی ہے، آدھی رات کو، جیسے میں نے بتایا کہ 2، 3، 2:30 بجے تک اس کا ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو لوگ مجھے دوسری کنٹری سے دیکھ رہے ہیں وہ اپنے اکارڈنگ فجر کا ٹائم دیکھیں گے، فجر کا ٹائم کیا ہے، اس سے پہلے آدھی رات کا جو یہ ٹائم ہوگا تب وہ لوگ تہجد پڑھ لیا کریں، یا گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ تہجد کا ٹائم کیا ہے اکارڈنگ ٹو آر کنٹری۔ تہجد صرف نماز نہیں ہے، یہ ایک ملاقات ہے آپ اور اللہ کے درمیان، ایک ایسی ملاقات جہاں صرف آپ کی دعا اور اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ دنیا سو رہی ہوتی ہے، آپ سجدے میں ہوتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہوتے ہیں اور اللہ پاک سن رہے ہوتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب بندہ رات کی آخری حصے میں ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں دل کا سکون، رزق کی برکت، شفا، نیک رشتہ، یہ کسی پریشانی کا حل، تو تہجد میں اٹھ کر مانگ لیجئے۔ یعنی کہ آپ کی بہت ہی کوئی جسے کہتے ہیں نا دلی آپ لوگوں کی ایک حاجات ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، تو آپ تہجد پڑھنا شروع کریں، ٹھیک ہے۔ اب تہجد کس طرح پڑھتے ہیں؟ تہجد جو ہے، تہجد کے آپ 4 نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ 8 پڑھتے ہیں یا 4 پڑھ لیتے ہیں۔ جیسے نماز پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھتے ہیں، بس نیت آپ کی تہجد کی ہوتی ہے کہ ہم تہجد کی نماز پر، جس طرح ہماری نیت ہوتی ہے نا نماز پہ، اسی طرح آپ نے تہجد کی جو ہے وہ نیت کرنی ہوتی ہے، اور اسی طرح آپ نے ایک نماز جس طرح ہم پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھنی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے 4 نفل پڑھ سکتے ہیں، 8 پڑھ سکتے ہیں یا 2 پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ اپنے دل کی جو بھی باتیں ہیں، جو بھی خواہشات ہیں، وہ اللہ پاک سے کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی ضرور قبول ہوں گی۔ بہت کی زندگیاں تہجد سے بدلی ہیں۔ ایک بہن جو سالوں سے بچی کی دعا کری تھی، اسے روز تہجد میں اللہ سے مانگا، آج وہ ماں ہے۔ ایک بھائی جو قرض میں ڈوبا ہوا تھا، اسے تہجد میں رو رو کر دعا کی، اللہ نے ایسے راستے کھول دیے جو سوچ سے باہر تھے۔ اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم لوگ کیسے اٹھیں آدھی رات کو، اور ہم سے تو فرض نماز نہیں پڑھی جاتی تو چھوٹ جاتی ہے، تو ہم اس کے لیے کیسے اٹھیں؟ ٹھیک ہے، دیکھیں، ہر چیز کی جو شروعات ہو نا وہ چھوٹی کوشش سے ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں کہ
جب آپ لوگوں سے اگر نماز ہی پڑھی نہیں جا رہی تو آپ کوشش کریں کہ آپ ایک آدھی نماز سے شروعات کریں. جب آپ ایک آدھی سے شروع کریں گے نا آپ کا دل کرے گا یار کہ اب نہیں چھوڑنی ہے, اب ہم نے نماز پڑھنی ہے. دیکھیں نماز ہماری زندگی کا حصہ ہے, ہماری زندگی کا حصہ ہے. اللہ پاک نے کہہ دیا ہے کہ یہ 5 نمازیں فرض ہیں, تو ہم کیسے اس چیز کو ڈینائی کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے اپنے اللہ کے حکم کو جو ہے وہ اس طرح تو بس ڈینائی کر سکتے ہیں؟ ہمیں وہ پڑھنی ہی پڑھنی چاہیے. دن میں 1 پڑھیں 2 پڑھیں, کوشش تو کریں. آپ لوگ اپنی زندگی سے بالکل ختم نہ کریں اس چیز کو, ٹھیک ہے نا. اور تہجد کی نماز کے لیے ضروری نہیں کہ آپ نے سونا ہی ہے. اگر آپ اٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم میں, جس ٹائم تہجد کا وقت ہوتا ہے, تو آپ تہجد پڑھ لیں. سونا ضروری نہیں ہے کہ آپ سو کے اٹھیں گے اور تبھی آپ نے تہجد پڑھنی ہے. اگر آپ اٹھے ہوئے ہیں تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ لوگوں کی آنکھ لگ بھی جاتی ہے تو آپ یہ نیت کر کے سو جائیں گے یا اللہ پاک کے تہجد کے ٹائم میری آنکھ کھول دیں تاکہ میں تہجد پڑھ سکوں. اور اگر آپ لوگوں سے تہجد کے ٹائم نہیں اٹھا جا رہا تو آپ لوگ یہ نیت کر کے سو جائیں کہ میں تہجد کی, یا اللہ پاک میں تہجد پڑھنا چاہتی ہوں, تو پلیز یا اللہ پاک میری آنکھ جو ہے وہ تہجد کے وقت ضرور کھول دیجیے گا. تو دیکھیے گا آپ لوگ لازمی, اگر آپ لوگوں کی سچی نیت ہوگی نا تو لازمی آپ لوگوں کی آنکھ تہجد کے وقت ضرور کھلے گی. یا آپ الارم لگا لیں فجر سے 30 منٹ پہلے کا, انشاءاللہ آپ لوگوں کی آنکھ ضرور کھلے گی, ٹھیک ہے. اب چاہے آپ 4 نفل پڑھ لیں, 8 پڑھ لیں, اور دل سے دعا کریں اپنے مقصد کی, جو بھی آپ کا مقصد ہے, جو بھی آپ کی حاجات ہے. اور یہاں پہ میں کہنا چاہوں گی جب آپ تہجد پڑھ لیں نا تب آپ لوگ یہ کریں, اگر آپ محبت کے لیے پڑھ رہے ہیں, کسی کے ساتھ نکاح یا شادی کے لیے کر رہے ہیں, تو آپ لوگوں نے کرنا یہ کہ آپ لوگ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے جب آپ تہجد کے بعد دعا کر لیں گے نا, دعا کرنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے آپ لوگوں نے 313 مرتبہ یا ودود یا عزیزوں کی تسبیح کرنی ہے, یا خالی یا ودودوں کی بھی کر سکتے ہیں. پھر آپ لوگوں نے 3 مرتبہ جو ہے وہ دوبارہ درود شریف پڑھنی ہے, اور پھر آپ لوگوں نے اس شخص کے لیے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پاک اس کا دل میرے نرم کر دیں اور ہم ایک دوسرے کے کام میں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ساتھ دعا یہ بھی کرنی ہے, اللہ پاک اگر میرے حق میں بہتر ہے تو یہ مجھے دے دیں, اور اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو مجھے اتنا صبر دے دیں کہ اگر یہ میری زندگی سے جاتا بھی ہے تو مجھے دکھ نہ ہو اور مجھے اس سے بہترین نواز دیں. اس طرح دعا کریں. اگر آپ رزق کے لیے کر رہے ہیں تو رزق کے لیے بھی آپ لوگ تہجد کی نماز پڑھ کے دعا کر کے پھر آپ لوگ 100 مرتبہ یا وہابو کی تسبیح کر لیں, ٹھیک ہے. یا آپ لوگ 100 والی تسبیح جو ہے وہ یا اللہ یا رزاقو یا غنیوں کی پڑھ لیں 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ لوگ جو ہے وہ اپنے مقصد جو بھی آپ کا ہوگا اس کی دعا کر لیجیے گا. نماز تہجد پڑھنے کے بعد آپ لوگ دعا کریے گا. جو ہم دعا کرتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے مقصد کی دعا کر لینی ہے, ٹھیک ہے. اس طرح پڑھتے ہیں. دیکھیں تہجد سے بہت میریکل ہوتے ہیں, بہت میریکل ہوتے ہیں. میں بھی اپنے وقت میں تہجد پڑھتی تھی اور اتنا دل لگا کے پڑھتی تھی, اتنی دعائیں کرتی تھی, اللہ پاک سے کھل کے دل کی باتیں کرتی تھی. دیکھیں اللہ پاک ہمارے رب ہیں اور ہمیں اب اپنے رب سے کھل کے دل کی بات کرنی چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے پتہ نہیں نصیب میں ہوگا یا نہیں ہوگا, پتہ نہیں ہمیں چیز ملے گی نہیں ملے گی. پلیز ڈونٹ تھنک لائک دیٹ. جسٹ تھنک کہ ہم اللہ اپنے خدا سے مانگ رہے ہیں, اپنے خدا سے مانگ رہے ہیں, تو ہمیں یہ چیز کیوں نہیں ملے گی. ہاں اگر بہتر ہوگی تو ملے گی, اللہ پاک کی رضا ہوگی تو ملے گی. بس سب سے پہلے آپ لوگ یہ ذہن میں رکھا کریں کہ اللہ پاک کی رضا ہوگی تو ہمیں یہ چیز ملے گی, اور ہم نے اللہ پاک کی رضا میں ہی راضی ہونا ہے, ٹھیک ہے نا. جو اللہ پاک کی رضا ہے ہم نے اس میں راضی ہونا ہے, پھر ہمیں وہ بھی چیز ملے گی جو ہماری چاہت ہے, ٹھیک ہے. اللہ پاک کی رضا میں بس راضی ہو جائیں آپ لوگ. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریے گا لوگوں کے ساتھ, جن لوگوں کو نہیں پتہ ان لوگوں کو بھی پتہ چلے اور آپ لوگوں کو بھی اس کا ثواب ملے گا. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا, دعا میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ.